چند مادر پدر آزاد خواتین ہاتھوں میں پلے کارڈ پکڑے ہوئے میدان عمل میں آ جاتی ہیں اور ان کے اوپر ایسے مکروہ اور نازیبا اور حیا سوس حیا باختہ جملے لکھے ہوتے ہیں کہ جن کو روایت بھی نہیں کیا جا سکتا، اور وہ سڑک پر آ کے تصویریں بناتی ہیں اور سوشل میڈیا پہ پھر وہ وائرل ہو جاتی ہیں۔ ہمارے کارپردازوں کو، آیان سلطنت کو اور ہماری ایجنسیوں کو ان نادیدہ ہاتھوں تک پہنچنا چاہیے جنہوں نے ان خواتین کو کھڑا کیا۔ یہ پاکستان کے معاشرے کا عکس نہیں ہے اور نہ کسی بھی پاکستانی کی یہ آرزو اور تمنا ہو سکتی ہے۔ یہ ہزاروں کے اجتماع میں کسی ایک شخص کی آرزو تو کیا، کسی ایک شخص کا یہ تصور اس کے وجود میں کب کبھی طاری کر دے، یہ تصور بھی آ جائے کہ اس کی بیٹی ہاتھ میں پلے کارڈ لیے کسی چوک میں اس طرح کے جملے لکھ کر کے اس کو لہرا رہی ہو۔ خواتین کا کردار کسی مسلمان معاشرے میں یا کسی انسانی سوسائٹی کی تشکیل میں اور تعمیر میں یہ ایسا واضح ہے اور اتنا اہم اور ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس کی جو سب سے بہترین اس کی تعلیم اور اس کے بارے میں ہدایات اور مکمل رہنمائی اسلام نے فراہم کی ہے۔ بلا شبہ تاریخ اسلام سے پہلے آپ جتنے انسانی معاشروں کی تاریخ پہ نظر ڈال کے دیکھیں، وہاں تو عورت بیچاری کا جو وجود تھا اس کو باعث ننگو آر سمجھا جاتا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے خواتین کو زندگی کا حق دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن ہم ان خواتین سے، ان بچیوں سے پوچھیں گے جن بیچاریوں کو ناحق ان کے معاشرے نے قتل کر دیا اپنے لیے آر سمجھتے ہوئے۔ تو یہ تو کل تک کی بات ہے کہ جو آج بڑے مہذب اور خواتین کے حقوق کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں، یہ کل کی بات ہے، ایک صدی بھی نہیں گزری اس پہ۔ وہ کل تک اس پہ بحث کرتے رہیں کہ یہ عورت جو ہے یہ انسانی جنس میں بھی سے ہے یا نہیں ہے، ووٹ کا حق نہیں دیا اس کو آج تک۔ لیکن اس کے مقابلے میں اسلام نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ چاہے اچھا عمل اور اچھا کردار مرد پیش کرے اور چاہے خاتون پیش کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کی نگاہ میں، یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ 1400 سال پہلے اس سارے کردار کو واضح جب کر دیا گیا ساری چیزوں کے اندر، تو آج جو زیادہ اس کے حقوق کے علمبردار جو بنتے ہیں وہ یہ واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہم سے زیادہ ان کے حقوق کا علمبردار کوئی نہیں ہے۔ بالکل، یہ ان کی میں سمجھتا ہوں یہ دونس دادلی ہے اور دھوکہ دہی ہے اور آنکھوں میں جھول دھوکنے والی بات ہے۔ اور معذرت کے ساتھ میں یہاں بھی کہوں گا کہ جو اسلام کے ترجمان تھے، جو اسلام کی تعلیمات کو اجاگر کرنے والے تھے، کچھ ان سے بھی خطائیں سرزد ہوئی ہیں جس کی بنا پہ ان کو یہ موقع مل گیا۔ وگرنہ اسلام کے اگر محاسن خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہم واضح کریں تو میں حلفاً علی وجہ بصیرت یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں آج بھی کوئی ایسا نظام زندگی موجود نہیں ہے کہ جس میں خواتین کی حیثیت اور اہمیت اتنی واضح کر کے پیش کی گئی ہو۔ دیکھیں، ایک عورت ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے اور بیوی کی حیثیت سے، دادی اور نانی کی حیثیت سے کسی معاشرے کی کردار کی تشکیل میں جو کردار ادا کرتی تشکیل کے لیے، وہ اتنا میں سمجھتا ہوں اسلام نے واضح کیا ہے۔ ابھی آپ بات کر رہی تھے خود سیدہ ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ، اسلام کی تاسیس میں اگر مؤسس اول ایک مرد ہے جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک میں، تو ساتھ ان کے ساتھ فوراً بعد اگر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی اور ان کی دعوت پہ لبیک کہنے والی اور سارا مال و دولت اس پہ نچھاور کر دینے والی، شب ابی طالب میں 3 سال تک قربانیاں دینے والی اگر کوئی ہستی ہے تو ایک خاتون ہے، ام المؤمنین ہیں، خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ ہیں۔ تو یقیناً اسلام کی آبیاری، اسلام کی تاسیس اور اسلامی معاشرے کی تشکیل میں سب سے پہلا کردار جہاں نبی کریم علیہ السلام کا اپنا ذات مبارکہ کا ہے، وہاں ام المؤمنین آپ کی زوجہ محترمہ کا ہے، اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ابھی چھوٹی سی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ہم دیکھ رہے تھے آقا علیہ السلام بیت اللہ شریف میں نماز ادا کر رہے سجدے کی حالت میں، عقبہ بن ابی معیط نے ابو جہل کے کہنے پر اوجری لا کر
ایک اونٹ کی اوجری کتنی وزنی ہوتی ہے، لا کر غلاظت سے بری میرے آقا کی پشت مبارک پہ رکھ دی، کسی کو جرت نہیں ہو رہی۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، ہم چاہ رہے تھے کہ آگے بڑھ کر ہم خود ہٹا دیں، لیکن ان کی بدتمیزی سے ہم ڈر رہے تھے، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ابھی ننھی منی عمر ہے، بھاگی ہوئی آئی، آ کر اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو ہٹایا اور ایک شیرنی کی طرح کھڑے ہو کر ابو جہل کو مخاطب کر کے، سرداران قریش کے مخاطب کر کے جھڑکا ڈانٹا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ابا جان کے ساتھ تم یہ سلوک کرتے۔ کتنے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کے تشریف لاتے گھر میں، ان کے زخموں کو دھوتی اور روتی، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے بیٹی کی حیثیت سے، پھر حسنین کریمین کی ماں کی حیثیت سے، حیدر مرتضیٰ کی بیوی کی حیثیت سے جو انہوں نے کردار پیش کیا ہے، میں سمجھتا ہوں ایک دنیا کے اعلیٰ ترین انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے وہ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور وہ چیزیں جو کوئی انسان اور خصوصاً کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، وہ پاکستان کی بعض عورتوں نے سڑکوں پر آ کر انجام دیا ہے اور اس کا اظہار کیا ہے، پوسٹر بنائے ہیں، بینر بنائے ہیں۔ چونکہ پاکستانی قوم ساری سوشل میڈیا پر ہے، اس وقت زمین پہ موقع نہیں ملتا ان کو، تو سوشل میڈیا میں اس کے حق میں اور اس کے خلاف جنگ ہے۔ لیکن جو سوشل میڈیا میں نہیں ہیں اور جو سوشل لائف میں ہیں نہ میڈیا میں، وہ زیادہ باخبر نہیں ہیں کہ یہ کیا ہوا پاکستان کے اندر۔ بہت ہی بیہودہ حرکت تھی ان کے بانیوں نے اور حامیوں نے جو کچھ کیا۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے لابی ہے، اس کے پیچھے غیر ملکی اور ملکی عناصر موجود ہیں، باقاعدہ ایک ترتیب وار عمل کے ذریعے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ عورتوں کو لائے، ان عورتوں نے آ کر فحاشی کی ثقافت کو متعارف کروایا ہے۔ پاکستان الحمدللہ ابھی بھی باوجود اس کے کہ کوئی نگہبان، رکھوالا، کوئی معمار، کوئی مصلح کم نظر آتا ہے جو اصلاح کرے امت کی، قوم کی اخلاقیات کی، لیکن اس کے باوجود پاکستانی قوم کو یہ اعزاز حاصل ہے تمام اقوام میں، مسلمانوں میں، بالخصوص مسلمانوں میں، کہ ابھی بھی کچھ اقدار دینی اور روایتی پاکستان کے اندر دوسرے ممالک سے زیادہ ہیں، بہتر ہیں۔ 1,24,000 صحابہ موجود۔ فاتقوا اللہ فی النساء، فاتقوا اللہ فی النساء، فرمایا اللہ دے کولو ڈرنا عورتاں دے بارے، اللہ دے کولو ڈرنا عورتاں دے بارے۔ اور تسی کی چاہندی ہو امام الانبیاء تواڈے واسطے اتنے حقوق دے گا؟ تسی آج کافر ننگے تے بے شرم کافر جنہاں نو نہ اپنے پیو دا پتہ، نہ اپنی ماں دا پتہ، نہ اپنی دھیاں دا پتہ، نہ اپنی خالہ دا پتہ، نہ انہاں نو رہن دا پتہ، نہ انہاں نو حلال دا پتہ، نہ انہاں نو حرام دا پتہ، او خنزیراں دے کباب کھاندے۔ تسی کی چاہندے ہو؟ اپنے کدھر لے جانا چاہتے ہو کڑیاں نو؟ سانو بھی دسو جڑے مارچ دی تسی اجازت دے، کی کڑیاں مارچ کر کے کی دسنا چاہندیاں اسی کیڑے پاسے جانا ہے؟ نہ کلمہ پڑھ جدوں تک پڑھ دیو پھر تسی کلمے دیاں پابند ہو، ہاں اس تو بعد کسی نے اجازت نہیں۔ حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں۔ میرا نبی فرماتا ہے 3 بیٹیوں کی شادی کر دو تو جنت واجب ہو گئی، 10 بیٹوں کی شادی کرو تو جنت واجب کوئی نہیں، 3 بیٹیوں کی شادی کرو تو جنت واجب ہو گئی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ 3 نہ ہوں 2 ہوں؟ تو کہا 2 کی شادی کرو تو جنت۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 نہ ہو، ایک ہی بیٹی ہو اور آگے کوئی سلسلہ بھی نہ ہو، تو آپ نے کہا 1 بیٹی کی شادی کر دو تو جنت واجب۔ یہی بہن بن جاتی ہے، بیٹی سے بہن بنتی ہے، بھائی آتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں عطا فرمائیں، 2 بہنیں، اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا، حق کہ بھائی بہنوں کا حق مار جاتے ہیں، ماں باپ کی وراثت میں سے بہنوں کو نہیں دیتے۔ یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب بیچنا حرام ہے، جیسے سود کھانا حرام ہے، ایسے ہی بہنوں کا حق کھا جانا ایسے ہی حرام ہے جیسے چوری حرام ہے۔ یہ بہنوں کا چور ہے، اس کی چوری کی جس کے ساتھ مل کے ایک چھاتی کا دودھ پیا، ایک تھالی پیالی میں کھایا اور پیا، ایک چھت تلے جس کے ساتھ زندگی گزاری، یہ اس کی چوری کر گیا ہے۔ جس نے اپنی بہنوں کا حق مارا
اس کا رزق حرام ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت شفا بنت عبداللہ العدویہ، ان کو انہوں نے ایک کورٹ کا مارکیٹ ایڈمنسٹریشن اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا جسٹس مقرر کیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں شی واز دا جسٹس آف اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اینڈ مارکیٹ ایڈمنسٹریشن کے ڈسپیوٹس ان کے پاس آتے تھے۔ تو ڈپلومیٹک ذمہ داریاں خواتین نبھاتی تھیں، پارلیمنٹ کی ممبرشپ خواتین کے پاس تھی، پولیٹیکل ذمہ داریاں نبھاتی تھیں، ایڈوائزرز کی ذمہ داریاں نبھاتی تھیں، اور پھر اس کے بعد دیگر تمام محکموں میں ان کے پاس ذمہ داریاں ہوتی تھیں، اور ہر شعبے میں وہ ایکٹیو رول پلے کرتی تھیں۔ اور اسلام نے ان کو وہ عزت دی، ان کو لیگل رائٹس دیے، اسلام کو ایویڈنس کے رائٹس دیے، ڈومیسٹک رائٹس دیے، ان کو اکنامک رائٹس دیے، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، بزنس کرنا، جاب کرنا۔ جب اپوائنٹ کیا ان کو تو یہ تمام رائٹس دیے، ان کو ووٹ دینے اور ممبر پارلیمنٹ تک جانے کے پولیٹیکل رائٹ دیے، جبکہ مغربی دنیا بھی اندھیرے میں تھی۔ یہ تمام رائٹس دیے، سوشل رائٹس دیے کہ عورتوں اور مردوں کے لیے میں نے کہا کہ ان کے لیے وہی رائٹس ہیں جو مردوں کے لیے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے حجت الوداع کے خطبہ میں کہا 3 بار ریپیٹڈلی کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہوں، اور سو مچ سو یہ کہا کہ مرد کی کمائی میں عورت کا حق ہے، چونکہ نفقہ، سکنا، رہائش، لیونگ، کھانا، فوڈ سارا مرد کی ذمہ داری ہے اسلام کے کلچر میں۔ اسلام چونکہ فیملی سسٹم پہ بیس کرتا ہے، مگر عورت اگر جاب کرے اور کمائی کرے اور اس کی انکم ہو، اس کی مرضی گھر میں خرچ کرے، مرضی شوہر کو دے، اس کی مرضی نہ دے، اگر وہ گھر میں ایک پائی بھی خرچ نہیں کرتی تو اللہ کے حضور گناہگار نہیں ہے جب تک زندہ ہیں۔ وراثت کے احکام پھر بعد میں ہوتے ہیں کہ پھر مرد کو اس میں سے حصہ ملے گا، عورت کو شوہر کی وراثت میں حصہ ملے گا، مگر کمائی لائے تو وہ عورت کا رائٹ ہے، وہ اس کی مالک ہے۔ مگر عورت اگر اس کی انکم جنریٹ کرے کروڑوں روپے، اگر وہ گھر پہ خرچ نہیں کرتی تو شوہر 1 روپیہ بھی اس سے نہیں لے سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص عورت کی عزت کرے وہ اسلام میں باعزت شخص ہے، اور جو عورت کی بے عزتی کرے وہ اسلام میں کمینہ ہے، وہ شخص بے عزت شخص ہے۔ کرائٹیرین مقرر کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی اور اپنے بچوں، اہل و عیال کے ساتھ جس کا سلوک بہتر ہے، اور میں تم سب سے بہتر ہوں بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک میں۔ عورت کو اگر ماں کے روپ میں ہے تو اسلام نے اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی، اگر وہ عورت بہن اور بیٹی کے روپ میں ہے تو اس کی نیک کفالت کے نتیجے میں جنت کی ضمانت دے دی، اگر وہ عورت بیوی کے روپ میں ہے تو اس کے حسن سلوک کے نتیجے میں جنت کی اور اللہ کی رضا کی ضمانت دے دی۔ تو عورت کو اتنا اونچا درجہ اللہ نے عطا کیا اور رسول اسلام نے عطا کیا۔ پھر سوچئے اس سوسائٹی میں جہاں عورت کو پیدا ہوتے ہی بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، بیویوں کو اور ماؤں کو وراثت میں لیتے تھے اور ان کا کوئی رائٹ ہی نہیں تھا، اس سوسائٹی میں اتنا بڑا بریک تھرو۔ آج اس دور میں جب ہم یہ بات سنتے ہیں تو شاید اچنبے کی بات نہ لگے، مگر 15 صدیاں پہلے کی جو سوسائٹی ہے، پورا کا پورا انٹرنیشنل ایٹماسفیئر ہے پورا۔ اس وقت دیکھیے کہ روم میں کیا تھا عورت کے بارے میں، ایران میں کیا تھا اس وقت، چین میں کیا تھا، بیزنٹائن میں کیا تھا، گریس کی لائف میں، یونان کی زندگی میں کیا تھا، مصر میں کیا بیت چکا تھا، عربین پیننسولا میں کیا تھا۔ جب آپ اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں عورت کہاں تھی، اس حالات میں اتنا بڑا انقلابی قدم اٹھا کے حضور اسلام نے ان کے حقوق کو آسمان تک پہنچایا، اور وہ ایکویلٹی دی کہ آج بھی انسان کا ذہن عورت کے حقوق میں اسلام کی عطا کردہ تعلیمات سے آگے نہیں جا سکا۔